علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی اللہ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر پاک دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں اللہ پاک قبول و منظور فرمائے جنہاں مرحومین واسطے سال ثواب دی مجلس دا انعقاد کیتا گیا ختم پاک دا اللہ پاک انہاں درجات وچ بلندی عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین مذہبی موسم دے مطابق سورہ مبارکہ بقرہ دی وہ آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھی ہے جدے وچ اللہ نے روزے واجب قرار دیتا ہے۔ واجب فرض اور حکم ایک ہی گل ہے، عربی دی لفظی حکم ہے، عربی دی لفظی فرض ہے، عربی دی لفظی امر ہے۔ اللہ نے روزیاں دا امر کر دیتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، اللہ نے روزیاں دا حکم کر دیتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، اللہ روزے فرض کر دیتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس آیت مجیدہ وچ اللہ نے لفظ امر استعمال نہیں فرمایا، لفظ حکم بھی استعمال نہیں فرمایا، لفظ فرض بھی استعمال نہیں فرمایا، حالانکہ تراوے عربی دے لفظ مستعمل ہے، سارے یہ لفظ قرآن دے، فرض بھی قرآن چاہے، فریضہ حکم بھی ہے، احکامات بھی ہیں، امر بھی ہے، امور بھی ہے، اولی الامر بھی ہے، لیکن یہ دے وچ اللہ روزے دے متعلق فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے، تم پر ہم نے روزے لکھ دیے۔ یہ جڑی لکھ دین والی گل ہے یہ دا معنی فرض بھی کیتا گیا، یہ دا معنی ہے کہ روزے فرض، یہ بھی ترجمہ کیتا نہیں، روزے تواڈے تے فرض ہو گئے، روزے تواڈے تے حکم ہو گئے نے، روزے تواڈے تے واجب ہو گئے، لیکن جو لفظ استعمال ہویا ہے وہ کتبہ، ہم نے تم پر لکھ دی۔ یہ لکھ دین والی جڑی گل ہے نا یہ دے وچ کوئی خاص چاشنی، یہ دے وچ کوئی خاص گل ہے لکھ دینے، اس واسطے کہ بندہ دو چار باری کسی نال وعدہ کرنے میں پیسے دے دیاں گا تے بندہ آندا ویکھ لیں اگا پیچھا نہ کری، وہ آندا چار باری میں تینوں آکھیا میں دیاں گا ہور میں تینوں لکھ کے دیاں، وہ جدو بندہ نہ اور تینوں میں لکھ کے دیاں، یعنی دا مطلب لکھ کے دین والی گل بڑی پکی ہوتی، واجب بھی بڑی پکی گل ہے، امر بھی بڑی پکی گل ہے، فرض بھی بڑی پکی گل ہے، پر اللہ فرماندہ کتبہ، ہم نے تم پر روزے لکھ دیے، لکھ دیے، اللہ تے ہن لکھ کے دیتے ہیں، اگوں اعتبار کو نہ کرت کی، اللہ نے لکھ کے دیتے ہیں۔ یہ دا مطلب ہے میں کم از کم کسی مسلمان تے بھی یہ میں سوچتا نہیں، سوچ اچھی بھی ہو سکتی ہے پیڑی وسوسہ آ سکتا ہے، تو آڈے متعلق میں گمان کر سکنا پیڑا بھی چنگا بھی، یعنی میں یہ بھی تو خیال کر سکنا مینوں کی پتہ سرگی کون اٹھیا کنے رکھیا، یہ بھی میں خیال کر سکنا کہ کسے دا روزہ نہیں، تو یہ بھی میں کر سکنا سب دا روزہ، یارا خیال ہی کرنا نا، تو خیال تے بندے کو چنگا ہی کرنا چاہیے، مینوں ایویں وہم لگ جائے پہ کسے دا روزہ نہیں، یہ غلط ہے، میرا خیال ہے کہ مینوں اچھا گمان یا مینوں اچھا گمان کرنا چاہیے کہ میں سمجھنا سب دا روزہ میں سمجھنا، اور میں نہیں سمجھدا پہ کوئی بندہ اہل سنت ہوئے اور وہ سنت تے عمل کرتا ہوئے تے پھر وہ روزہ چھڑ چھڑے بلا وجہ، مریض بھی نہ ہوئے اور مسافر بھی نہ ہوئے، دو ہی گل نا، یا بندہ مریض ہوئے وہ نہ رکھے، لیکن جو مریض ہے نا وہ بھی عید تو بعد رکھے گا جو صحت مند ہو جائے، معاف نہیں، عید تو بعد جڑا بندہ رمضان دا روزہ صحت دی وجہ تو نہیں رکھ سکتا، عید تو بعد وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر وہ تے واجب ہے پورا کرے گا، گنتی کے دن ہیں، اللہ فرمانتا ہے وہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، خالق فرماتا ہے جو مریض ہو یا مسافر ہو وہ بعد والے ایام میں جب سفر سے نکل جائے وہ ان کی گنتی پوری کرے، اور جڑا مریض ہو کے ٹھیک ہو جائے بعد وہ صحت مند ہو کے گنتی پوری کرے۔ یہ دا مطلب ہے روزہ چھڑدا بندے دی جان نہیں، وہ جو بندہ رکھے پاوے نہ رکھے بندے دی مرضی ہے، چھڑن والی گل کوئی نہیں۔ پہ جے رمضان چ بیمار ہو گیا، ایک بندہ میں ایسا ویکھیا جڑا رمضان چ شوگر سی، میں روزہ نہیں رکھتا، وہ سکھا مینوں شوگر ہے، ایڈا میں خوش ہوندا، مرض تے خوش ہوندا بندہ نہیں ویکھیا، میں کیا انشاءاللہ اللہ پاک آرام دے گا، تے جدو یہ مک جائے گی نا ادو پھر رکھنے جے، تے وہ ہس کے آندا ہے اے نہیں جے مکدی،
دیکھو نا کیسی گل ہے، مرض تے راضی ہو گیا ہے، وہ دا خیال ہے کہ شوگر مینوں ربے پرے نہ رکھنا پے. کیسی گل ہے، ایسے ایسے بھی ارادے والے بندے ہیں نے. اللہ دے بندے ہو جدوں صحت ہوئے تو پھر رکھنا چاہیے. پھر مسافر جڑا اج کل سفر چ بعد سفر چ نہیں کہا رہے پھر انہوں رکھنا پائے گا. کتنی یہ ضروری گل ہے. تو جڑے شیعہ مہربان بیٹھے ہو تہاڈے نال میں گل کرن لگا تے جڑے اہل سنت دوست بیٹھے نے وہ سن لین گل میں شیعہ نہ کرن لگا. شیعہ کوئی روزے نو اہمیت نہ دے میرا ذہن ہی نہیں کدی منیا. لو جناب ویکھو نا گل سنو مینوں کی پتہ اللہ کرے سب تے روزہ لیکن میرا ذہن نہیں منتا کہ شیعہ بھی ہوگے تے وہ روزے نو اہمیت ہی نہ دے. میں نہیں منتا. کیوں نہیں منتا؟ میرے کو دلیل ہے. دلیل عرض کر دینا. دلیل میرے کو یہ کہ اللہ فرمایا کتبہ کہ تم پہ اللہ نے روزہ لکھ دیا ہے. لکھ یہ شیعہ جڑے نے یہ لکھن دے معاملے چ ایڈے محتاط نے تے ایڈے پکے نے کہ جنہ بندیاں نبی نو آکھیا سی نا لکھن دی لوڑ کوئی نہیں اے اجے تک انہاں نال نہیں بولے. بھائی پیغمبر نے فرمایا لیاؤ تانوں میں کچھ لکھ دیاں. شکریہ جی یارا بڑی مشہور گل ہے. ہن تے اہل سنت سارے بھی بیان کرتے ہیں بلکہ ہن تے وہ دستے ہیں جنہ آکھیا نہیں لکھن دی لوڑ انہاں نے ٹھیک آکھیا. بہرحال ایک گل ہے پیغمبر نے فرمایا لیاؤ تانوں میں لکھ دیاں تاکہ تسی میرے بعد گمراہ نہ ہو. ایسا نسخہ لکھ دیاں کہ میرے بعد تسی گمراہ نہ ہو. اگوں کچھ لوگ آکھیا کہ لکھوا لو. کچھ لوگوں بچوں آکھیا شور ہو گیا نا. کچھ لوگ آکھیا بھی ضرورت نہیں حسبنا کتاب اللہ. جدوں کتاب ہے اللہ دی قرآن ساڈے کول تے کوئی ضرورت نہیں. جنہ بندے آکھیا نا پہ نبی پر لکھ کے دیندے نے تے رہن دیو. جنہ آکھیا نا رہن دیو. شیعہ اجے تک بائیکاٹ کرا لیا ہے. پانڈے انہاں دے لوگاں آکھیا ساڈے جند کھا گئے نے پلیت ہو گئے نے. لوگاں انہاں دا نکاح شامل نہیں ہوئے. لوگ جنازہ پڑھن لگے تو پیچھا ہو گئے نے. کئیاں بندہ آکھیا شیعہ نہ رل کے پڑھ لیا ساڈا جنازہ ساڈا اونج ہی نکاح ٹوٹ گیا. یعنی اینی نفرت شیعہ مل لے لئیے پر انہاں نال تعلق نہیں رکھیا جنہ آکھیا سی رہن. بولو یار جنہ آکھیا سی یار جنہ بندے آکھیا پہ لکھوان دی لوڑ نہیں تے کون پہ آندہ سی لیاؤ تو انہوں لکھ دیا. نبی نو نبی کنے بنائے؟ اللہ نے. رسول نو رسول کنے بنائے؟ اللہ نے. تے جیڑے بندے نبی دے لکھے نو انہی اہمیت دیندے نے او اللہ دے لکھے نو کنی اہمیت دے. یار نبی لکھ کے دے تے بندے نہ لکھوان تے بندے لڑ پین. تے جب اللہ لکھے کتبہ اللہ فرماتا میں تھوڑے تے روزے لکھے نے. ہن اج تو بعد جڑا شیعہ روزہ نہ رکھے بیمار بھی نہ ہوئے تے مسافر بھی نہ ہوئے او انہاں نو کچھ نہ آکھے جڑا نبی نو نہیں لکھن دیتا. دیکھو نا کسے تے مگر چڑھ جانا کیڑی بات رہی ہے. میرا خیال ہے کہ اگر بندے غصہ آتا ہے اس معاملے سے کوئی غصہ نہیں آتا. حالانکہ اچھا کئی بندے سوچتے ہیں کہ جب ایک مولوی صاحب میں سنے نے وہ پتہ نہیں کی نے بندیالوی صاحب نے کوئی سرگوتے تھے میرا خیال شاید میرا خیال ہے وہ میں نے کسے بہایا وہ پہ فرماتے سن کہ نہ شیعہ نو بندہ پوچھے نہ شیعہ نو بندہ پوچھے پہ حضرت عمر تے یا حضرت ابو بکر حضرت عثمان حضرت طلحہ حضرت زبیر جڑے باقی دے صحابہ سن وہ تے پتہ لینا ہوتے سن نا نبی پاک دا زندگی دے آخری دنوں چ پتہ لین ہوندے سن خبر لین خبر گیری کرنا ہوندے سن. حضرت علی تے گھر ہوندے سن ہر ویلے. حضرت علی جو گھر ہوندے سن صحابہ تے پتہ لین ہوندے سن تے جے صحابہ نے آکھیا پہ رہن دے لکھوان دی لوڑ نہیں علی جو روز گھر ہی ہوندے سن وہی لکھوا لیندے. ویسے لاجیکلی گل ٹھیک ہے تسی پسند کرو یا نہ کرو ایک گل ہے یارا بندہ گل کرے تے بندے نو کچھ نہ کچھ تے غور کرنا چاہیے قیاس کرنی چاہیے. لڑتے نہ پڑنا چاہیے. لڑائی وہ کرتا جہدے کوئی دلیل کوئی نہیں. تھوڑی توجہ میرے لڑائی وہ کرتا جہدے کول دلیل نہ ہو. خدا دی قسم جویں اساں مولا علی نو منیا نا باقی لوگاں اونج نہیں منیا تے جنہ اونج نہیں نہ منیا ساڈا پروگرام نہیں بنیا کونا چ دھماکہ کر جی سارے مر جان. یقین کرو اسی آنے ہو جڑا نہیں مندا انہوں مجلس سے لے آؤ یار انہوں گل دسی ہے نا اسی آنے یار زندہ ہی رہو سلامت رہو تے ایتھے آؤ. اس جڑا اگر بندیاں دی نظر چ اسی صحابہ نوں نہیں منتے مثال دے طور تے تے نہیں منتے تے منوا لو. جڑا نہیں مندا انہوں مار چھڑنا چاہیے. نبی پاک نوں بڑے بندے نہیں سن منتے. مکے وچ سارا مکہ مندا سی نبی نہیں سی مندا. اللہ کہہ نوں مار چھڑیا ہوئے میرے نبی نوں نہیں مندا نہیں. اسلام تماکے دا قائل نہیں دلیل دا قائل.
یارہ نبیاں دے بڑے بڑے دشمنوں دے شہر پرے رہنے، اللہ کسے شہر سے دھماکہ نہیں کیتا، حالانکہ اللہ نے خود کچھ بمبار بھی نہیں سی کرنا پینا، کون فیکون دھماکہ ہو جائے ہو جانا سی، اللہ دا دھماکہ ہو جائے ہو جانا سی۔ اللہ مکے چ دھماکہ نہیں کیتا، پیغمبر نو لوکاں وٹے بھی مارے نے تو دھماکہ نہیں کیتا، پیغمبر کے شیشے بچھائے نے تو دھماکہ نہیں کیتا، پیغمبر کے گڑے کو دھماکہ نہیں کیتا۔ 12 بدماش پیغمبر دی منجید والے پوری رات کھلوتے رہنے، انہاں 12 نو ہی اللہ کھرگ پائی ہوئے تو میں مجرم ہوں۔ یار انہاں 12 بندیاں نو بخار ہو جاندہ کھلون جو گے رہنے سن، انہاں 12 نو فالج ہی ہو جاندہ جنہیں پوری رات نبی دی 4 پائی دوالے کھلوتے رہنے، نہیں دھماکے او کر دینے جنہیں کوئی دلیل کوئی نہیں۔ اسی صرف دلیل دے قائل ہوں، دھماکہ نہیں، لڑائی نہیں، کوئی گل نہیں۔ ایک بندے گل کی تھی، وہ سا کہ حضرت علی جو ہر ویلے گھر ہوندے سن تے جو کتی بال لکھان والی گل سی تے حضرت علی لکھوا لیندے، لکھوایا انہاں نے جیڑی ضروری شے سی تو وہی لکھوا لیندے، جیڑی ضروری شے سی حضرت علی لکھوا لیندے۔ دیکھو جی انہاں گل کیتی ہے، سانوں جواب دینا چاہیے کہ بے شمار کر چھڑنی چاہیے؟ نہیں، جواب دینا چاہیے۔ کئیاں بندے کو کوئی علاج نہیں، جدو کوئی گل نہیں ہوندی انہاں لعنت کرو سو بے شمار چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ بے شمار اپنی جگہ تے وے، لیکن اگر کوئی بندہ گل کرے پنچایت تے پھر جی دلیل منگدی ہے، پہچان لانت پنچایت لانتا شانتا نہیں منگتی، وہ کو گل ہے تو کرو، میرے کو گل ہے میں کر دینا۔ پہلی گل تے اس بندے مہربان نے غور نہیں کیتا کہ پیغمبر کی آکھے، پہلا پیغمبر دے فرمان تے غور کرے کہ پیغمبر نے فرمایا لاؤ قلم اور لاؤ ایک کاغذ، میں تمہیں اچھا جی اتنے اہل سنت بیٹھے ہوں، شیعہ بیٹھے ہوں، جدو افطاری ہونی ہے ادو بندہ آکھے کہ آپ افطاری کیجئے، آپ کیجئے، اذان ہو گئی ہے آپ افطاری کیجئے، وہ جڑے شیعہ بیٹھے نے وہاں نے بھائی جی اسی تہاڈی آپ وچ نہیں آؤندے، اجے کھلو جاؤ ساڈے آپ افطاری کیجئے۔ وہ جڑا آپ ہے نا وہ دے وچ وہ آؤندے نے جنہاں دا ٹائم ہو گیا، جنہاں دی فقہ چ ٹائم نہیں ہویا وہ دی آپ وچ نہیں آؤندے۔ 10 منٹ بعد پھر اسی آکھاں گے آپ بھی کر لیجئے، یہ دا مطلب ہے او صاحب والے اور نے، اے صاحب والے اور نے۔ جدو بندے آکھیا تم اے زمیندارو آپ، ہن اس آپ وچ غیر زمیندار نہیں آیا، زمیندارو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جڑا زمیندار نہیں وہ آکھے گا کر لا انہاں نے سانوں کی۔ جے میں آکھاں جتنے بٹ بیٹھے ہیں میں بٹوں سے بات کر رہا ہوں تے جٹانوں کی وہ اندر کر لے۔ یہ دا مطلب ہے جدوں کوئی بندہ کسے نو مخاطب ہوندا ہے تے کوئی او دا مخاطب ہوندا ہے، کئی باری بندہ وچ آوندا ہے تے کئی باری نبی نے فرمایا میں تم کو ایسی چیز لکھ کے دوں جس کی وجہ سے تم گمراہ نہ ہو جاؤ، پہلا تے سوچ اس تم میں چلی آوندا ہے کہ نہیں آوندا۔ کسے بیٹھے ہو میں تم کو، شکریہ کی بنا میں تم کو ایسی چیز لکھ کے دوں، شکریہ قبلہ، تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ یہ دا مطلب ہے تم میں وہ آتے ہیں جن کی گمراہی کا خطرہ تھا، علی خود ہادی ہے۔ اجے اگلے دن تے حضور اعلان کر کے آئے کہ میں تم میں، اس تم تے سواد اج لینا جی، نبی نے غدیر چ فرمایا سی میں تم میں 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تم میں 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ جو تم ہیں وہ اور ہیں، جو 2 ہیں وہ اور۔ یارہ حضور نے فرمایا میں تم میں، یہ بھی بندیالوی صاحب نے آکھیا کہ نبی نے اگلے دن جے غدیر چ نبی آکھیا سی کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگوں دی گل سن، اس پہلا یہ میں مکالا کہ نبی کنہاں نو پہندے سن جنہاں دی گمراہی دا خطرہ سی، تے جو علی نو اگلے دن نبی نے آکھیا جدا میں مولا او دا اے مولا ہے۔ کدی مولا بھی گمراہ ہویا اللہ دیا بندہ؟ اوہ مولا گمراہ نہیں ہوندے، مولا ہدایت تے بندیاں نو لے آوندے نے۔ تے جڑا انہاں فرمایا پہ حضرت علی لکھوا لیندے، اے انج دی گل ہے جویں بال ٹیکا نہ لوائے، جڑا نال گیا ہوئے وہ آکھے مینوں لا چھوڑ۔
واہ بھائی واہ. بچہ بیمار ہے کہ نال گیا بیمار؟ بیمار بچہ ہے نا، تے کئی بچے آدھے میں نہیں تیرا نال گیا ہے بابا. وہ آخر چلو ڈاکٹر صاحب چھڈو پر بال مینوں لائے. تسی ہسے کیوں؟ صرف اس واسطے بھی گل ہی بڑی عجیب ہے کہ بیمار ہوئے. کیا بات ہے؟ وہ یارا بیمار ہوئے تو ٹیکہ انہیں لوانا سی. کمال ہے ہدایت تو بے ہدایت ہون دا خطرہ کسے نو ہے تو ٹیکہ نہیں لوا لینا سی. کی کر دے جی مہربانی. اگلی گل انہیں بڑی عجیب کی تھی. انہیں فرمایا جنہ بندیاں آکھیا سی نا حسبنا کتاب اللہ، انہیں بالکل ٹھیک آکھیا. سن لو انہیں آکھیا انہیں بالکل ٹھیک آکھیا. دیکھو جی نظریہ نہیں، انہیں آکھیا انہیں بالکل ٹھیک ہے. گل آرام نے کہی تھی سن لی تھی، میں سن لی. انہیں آکھیا انہیں بالکل ٹھیک آکھیا. اس واسطے کہ پیغمبر ذرا کچھ صحت ٹھیک نہیں سی پیغمبر دی، تے پھر وہ سمجھتے سن پہ ہمیں نبی پاک نو تکلیف ہوئے گی تو نہ کریں. نبی پاک نو تکلیف ہوئے گی تو نہ کہ جی رہن دیو یا رسول اللہ رہن دیو. اگلے دن تو اعلان ہویا ہے کہ میں 2 شہواں چھڈ کے جا رہا ہوں، 2 شہواں چھڈ کے جا رہا ہوں. تو وہ سانو پتہ ہے جہاں 2 شہواں تو چھڈیاں نے، ہن لکھن دی کیڑی لوڑ. انہیں آخیا جن نے آخیا سی نا کہ سانو اللہ دی کتاب کافی ہے، وہ 100 چوں 100 نمبر لگ گیا. 100 چوں 100. تسی پریشان ہو میں نہیں. 100 چوں 100 لگ گیا. کیویں؟ انہوں نے دل چ گل آئی. دیکھو نا دل انہوں نے چاہیے تو پتہ انہوں لگ گیا سرگو دے کیسی گل ہے. انہوں نے دل چاہے سوچیا کہ یا رسول اللہ تساں جو اتھے اعلان کر چھڑیا کہ میں 2 چھڈ کے جا رہا ہوں. اچھا کمال ہے تو 100 چوں 100. ہاں لگ جانا سی 100 چوں 100. شک بھی پی جانا سی، تیرا کم بھی چل جانا سی. 100 چوں 100 نمبر لگ جاندہ جے وہ فرماندے یا رسول اللہ لکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ دیں. سبحان اللہ. لکھنے کی ضرورت نہیں چونکہ ہم سن کے آئے ہیں وہاں سے اگلے دن کہ آپ نے ہم میں 2 ہدایت کے لیے چھوڑ دے ہیں کہ ان کے ساتھ لگے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے. جب آپ نے کہہ دیا تو لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب انہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اصل میں 100 میں 100 لگ جاتا اگر اہل بیت کو نہ چھوڑتے. 100 چوں 100 لگ جانا سی. اے ضرور آندے کہ یا رسول اللہ آپ دی طبیعت ٹھیک نہیں، ضرورت نہیں، ویسے لکھنا تو لکھ دو. ویسے سانو پتہ ہے کہ تسی گمراہی تو بچن واسطے 2 چھڈ کے جا رہے ہو، ایک قرآن ایک اہل بیت. مولا تو انہوں جزا دے وے. ایتھے الحمدللہ شیعہ سنی سارے وہی بیٹھے نے جڑے قرآن دے بھی قائل نے اور شکریہ اہل بیت دے بھی قائل نے. لو جی قرآن روزہ دسیا ہے تے اہل بیت چھڈیا نہیں، تے جڑا چنگا بھلا نہیں پہ رکھدا وہ قرآن دا کی لگدا تے اہل بیت دا کی لگدا. تو اڈا خیال سی پہ مولوی نو روزے والی گل بھول گئی، یہ کسی اور پاسے تقریر لے جائے گا. تو میں تے عنوان ہی ہو رکھا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں. لکھ دی. دیکھو جی گل سن. کئی بچے تمہیں پتہ ہے بھئی وہ نہیں والدین دا ادب کرتے. وہ جو مولوی تے دسنا چاہیے نا مولویوں دا والدین دا ادب ہے کہ نہیں دسنا ہی نہیں چاہیے؟ دسنا چاہیے. دسنا چاہیے. اچھا بیوی دے حقوق کی نے کوئی ادا کرے یا نہ کرے دسنا تو چاہیے. استاد دے حقوق کی نے کوئی نام ہی استاد دا ادب کرے دسنا چاہیے نا کہ روزہ کوئی نام ہی رکھے تو ویسے روزے دی اہمیت ہے دسنی بھی نہیں چاہیے. کی صلاح کی تھی یہ 25 فروری قدرتی روزے آ گئی ہے تو میں بھی آ گیا تو معافی دے. آج نکل جائے گی کسے ویلے روزے چو. اج تو گل روزے دی ہونی جی. میں تم پہلی گل تے کہ اللہ جدوں یا ایھا الکافرون ادو مسلمانوں نال کوئی گل نہیں ہوندی. مسلمان بشک اپنا کام شام کرن جا کے کیونکہ گل ہی کافراں نال. جدوں اللہ فرماندا ہے یا ایھا النبی پھر نبی نال گل ہے پھر باقی بشک اپنا کام شام کرن. شکریہ. جدوں اللہ فرماندا یا ایھا الناس ادو کوئی بندہ اگے پیچھے نہیں ہو سکتا. سب انساناں نال گل ہو رہی. اللہ نصاراں نال گل کرے تو نصارا متوجہ ہون تو باقی فارغ.
اللہ یہود نال گل کرے تو یہود متوجہ ہون، باقی سارے فارغ. ایتھے اللہ روزے والی گل صرف ایمان والے نال کر رہا ہے، باقی سارے فارغ. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو، صاحب ایمان ہو، کتب علیکم الصیام، میں بے ایمانہ دے روزے واجب نہیں کیتے، ایمان والے ہو تم پر روزے لکھے ہیں. اس صحابی دی قبر دی مٹی منہ تے ملنا، جس پیغمبر نو مسجد وچ پوچھیا یا رسول اللہ یہ ایمان کہاں ہوتا ہے، فرمایا جہاں علی ہوتا. حضور نے فرمایا کوئی بندہ، حضور نے فرمایا کوئی بندہ مومن ایسا نہیں ہوتا جو علی سے بغض رکھے، اور کوئی منافق ایسا نہیں ہوتا جو علی سے محبت رکھے. یہ دا مطلب ہے جدے دل وچ حضرت علی دی محبت ہے وہ صاحب ایمان ہے، او مومن ہے، تے او دے تے لکھے ہے. یہ دا مطلب ترجمہ بن سکتا ہے حدیث رسول دے مطابق، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، ہر جگہ میں کر رہا ہوں، اے علی کی محبت رکھنے والوں تم پر روزے لکھے گئے ہیں. ڈیرے تے ڈنگر شنگر ہے نا؟ کوئی نہیں ڈنگر ہے نا؟ ہے نہیں. پٹھ شٹ تو ہی آ کے پاندے ہو نارگوں کہ آپ پاندے؟ آپ پاندے. یہ نہیں پانے، تو ہاں اپنے نو پانے، یہ نہ اپنے نو پانے. انہاں دے ڈنگر بھکھے بدے رہن تے انہاں دے بدے رہنے دیگر والے آ کے پان تاں وی نہیں پٹے پانے، شام نو آ کے پان تاں وی انہاں، اندر بننے تے انہاں، باہر کڈنے تے انہاں، کیونکہ ہوئے جو انہاں دے. تہاڈی کیا بات ہے؟ او جیدی شے ہوے او دی پال او نہیں کرنی ہے نا. قرآن دی قسم ہے ایمان والے اور رکھو پوے نہ رکھو ہے تہاڈے ہی جے. بھائی رکھنے کسے مرضی نال نے، شکریہ قبلہ. او یارا رکھنے کسے مرضی نال نے، ہین کدے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتبہ تم پر لکھے گئے ہیں، علی الذین من قبلکم کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح لکھے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر لکھے تھے. یہ دا مطلب ہے اسی نوے نوے نہیں پھسے. اے پہلا نہیں ہے سن مومن، جدوں کوئی مومن ہے سی نا پہلے بھی او دے تے بھی روزے ہے سن، ساڑھے تے بھی ہے نے، ذرا ساڑھے تے سوکھے نے، انہاں تے ذرا اوکھے سن. چلو بڑے بڑے پارے روزے رکھے جو پچھلے بندے. اے قرآن دی ایک آیت میں پڑھ دینا، قرآن دی ختم جڑیاں پابندیاں ساڑھے تے نہ تھوڑیاں نے. اس زمانے وچ پہلے کدی جدوں تصور روزے دا ہوندا سی ادوں بڑیاں بڑیاں پابندیاں ہوندیاں سن، تے او ہے سن، تے او پھر بندے او پابندی پوری نہ کر سکے تے اللہ نے ختم کر دیتی ہیں. اے انہاں دی محنت نال ختم ہوئی ہے، اسی تو ہے ہی نہیں سن. تسی یہ گل دسو ٹیکس لگا ہوئے تو کوئی بندے پے لے کے جلوس جلاس کٹ کے معاف کرا چھڑن، وہ مہربان ہیں کہ نہیں؟ ٹیکس لگا ہوئے تے بندے جلوس جلاس کٹ کے کسی ملک دے وہ آخر ٹیکس ختم کرو کسی شہر دے، تے جو کروا چھڑنا ہاں تے کیتا ککھ نہیں، تے جنہاں وہ ٹیکس ختم کروایا ہے وہ سارے مہربان ہیں کہ نہیں؟ ہے مہربانی یار ہے نے، ہے نے. اے جی پابندی سی نا، میں ان کھول کے بیان بہتا نہیں کر سکتا، البتہ بچے نے تے قرآن ہے پڑھنا تو پینا. پہلے زمانے چ نا جی کھان پین تے دنے پابندی ہوندی ہے نا، ادوں کچھ پابندیاں رات نوں ہی ہے سن. تسی تے میرا بھولے پالے تو نہیں پتہ لگا میں ہے سن پابندیاں سن. وہ جڑی پابندی راتاں نوں ہوندی سی نا وہ ختم کرائیے کچھ لوگاں مہربانی. وہ دی وجہ کہ اج کل وہی پابندی اجے بھی ہے، وہ اعتکاف پیندا نا 10 دن وہ تے ہے. تہاڈی کیا بات ہے بھائی؟ میں کیپسول دی دوائی کیپسول جی دے سکنا، بھور تو نہیں سکتا میں. آخر یہ مجلس پا کے قرآن بھی ہے کہ بلا بیٹا بیان بھی کرنا ہے، ہوں کریے کی طریقہ ہی ہے نا کوئی اچھا طریقہ. نے کئی بندے مسئلہ دس دے جتیاں کھا پہ. اوے اللہ کے بندے ہو صاحب نال گل کرو. تسی یہ گل دسو کہ مرداں دے جڑے مسائل نے طہارت دے وکھرے نے تے عورتاں دے طہارت دے مسائل وکھرے نے. ہوں اتنے میں سپیکر کے منہ تر کے عورتاں دے طہارت دے مسائل دسنا شروع کر دی تے کتوں مار ہی کھانی اور کی. بندے والے شرم ہی آئی نہیں آئی. حالانکہ دین صحیح ہے لیکن دین دے کچھ تقاضے نے، وہ تقاضے میں پورے کراں گا، بڑے حیا نال میں گزر چلا. جہاں بندہ اعتکاف پیندا نا جی 10 دن
ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਰੋਜ਼ੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਸੌਖੇ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਉਹਿੱਲਾ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਰ ਬੰਦੇ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਉਹਿੱਲਾ ਲकुम लैलतस सियामिर रफसु इला निसाइकुम, हलाल की गई हैं तुम पर तुम्हारी ज़ौजाएं, हलाल कर दी गई है तुम पर तुम्हारी बीबियां रोजों की रातों में जो पहले नहीं थी। मेहरबानी। फिर तुहानू पता कुरान दा रमजान च पढ़न दा ज्यादा सवाब है इंशाअल्लाह। जो पढ़न दा इन्ना सवाब है तो समझन दा कितना सवाब हो। हाँ, जो तरावियां दा इन्ना सवाब है तो मजलिस दा कितना सवाब हो, क्योंकि तरावियां च कुरान सुनिया जाता है, मजलिस च कुरान समझा जाता है। समझ के उठना चाहिए जनाब। शुक्रिया किबला। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना। अल्लाह फरमाता है वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। लिबास उन्होंने आंदे ने जिहदे विच पर्दा कोई ना हो। यार मेरे ते लिबास है, पर्दा है, मेरा पेट नजर नहीं आ रहा, तुहाडे ते लिबास है, तुहाडा बाजू मेरा बाजू नजर नहीं आ रहा, लेकिन एहदे कोलों एहदा कोई पर्दा नहीं। और यार लिबास तो एहदे कोलों केड़ा पर्दा है? इस वास्ते मर्द औरत आपस में एक दूसरे का लिबास ने। मेरे अजीजों, उस तो बाद खालिक ने फरमाया आलिम अल्लाहू, जान लिया अल्लाह ने, पता लग गया अल्लाह नू। सुभान अल्लाह। पंजाबी का बड़ा स्वाद है। आलिम अल्लाहू, जान लिया अल्लाह ने, मतलब कि पता लग गया अल्लाह नू की अन्नकुम के तुम इस तुम में भी अल्लाह के फजल नाल अहले बैत नहीं आओ। सार उठाओ भाई, सार उठाओ। मौला तुहानू जज़ाए खैर देवे। अल्लाह फरमांदा तुम जो हो ना, तुम अन्नकुम कुन तुम तख्तानूना अनफुसकुम, तुमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया। तख्तानूना ऐ तर्जमा ठीक है, खयानत करते थे तुम अपने नफ्सों से, खयानत करते थे अपनी जानों से, कि तुम बाज नहीं आते थे। फताबा अलैकुम, अल्लाह तुम पर मेहरबान हो गया। वह अफा अनकुम, और तुम्हें माफ कर दिया। सिर्फ माफ नहीं कर दिया, इजाजत ही दे दी, कानून ही वापस ले लिया। सार उठाओ, मेरा ख्याल गल वाज़े होगी। एदा मतलब है जिस काम तो अल्लाह रोकिया सी बंदे, ये तो नींदर वाली गल ही नहीं जी मैं पे कर। और यार जेड़ा पाबंदी लगी सी बंदे ना रह सके, की किता तख्तानून, तुमने खयानत की। कैसे? अपने जानों से, अपने आप से, अपने नफ्सों से। लफ्ज़ अनफुसकुम, तुमने अपने नफ्सों से खयानत की। नफ्सों से खयानत करने वाले और हैं, नफ्सों को पाक करने वाले और। साल उठाओ जी, साल उठाओ। खयानत की, फिर अल्लाह ने वो वापस कानून ले लिया और तुम्हें इजाजत दे दी। इसका मतलब है कोई दौर था जब बंदों से रहा न गया, उन्होंने अपने आप से खयानत की। कुरान चुक ला, बावजू खड़ा, ऐस वेले गलत गल करके रोजा तरोड़न का मेरा प्रोग्राम कोई नहीं। मैं कुरान ते हाथ रख के कह रहा, कुरान की कसम, हम किसी के मुनकर होके मरना नहीं चाहते। जिसने जिंदगी में एक बार भी अपने आप से खयानत की हो वो हादी नहीं होता। सदके जावा, सदके जावा। हादी उसे कहते हैं ना जात से खयानत करे ना आवाम से खयानत करे। जेड़ा ना अपने आप नाल खयानत करे, जेड़ा ना किसे नाल खयानत करे। ਇਹਦਾ मतलब है बंदे को हो गया, हो जाता वादा घाटा। की हो गया जी? हो जाता है, हो गया ना। अनफुसा, तुमने अपने नफ्सों से। मगर मेरे नबी ने अल्लाह फरमाता वयुज़क्कीहिम, मेरा मोहम्मद आप तो आए ही नफ्सों को पाक करने। हाय हाय हाय, आप तो आए ही लोगों के नफ्सों को पाक करने हैं। इसका मतलब है जिनके नफ्स पाक होने वाले हैं वो और है, और जो नफ्स पाक करने आया है, इसका मतलब है कोई जोड़ है सहारा दे बाबे दा, कोई जोड़ है आमना दे लाल दा, कोई जोड़ है नबियां दे नबी दा। सारे जमाने दे नफ्स खराब हो सकते हैं, नबी दा नहीं।
نبی نفسوں کو پاک کرنے آیا ہے، یہ مطلب ہے نفس عوام اور ہے، نفس امام اور، امت کے نفوس اور ہیں، نبی کا نفس پاک، شکریہ شکریہ، نفس پاک اور مہربانی بڑی توجہ کی تیجے، پوری دنیا دے نفوس دی صورت اور ہے تے نفس رسول دی صورت اور ہے، جدو نبی دے نفس جیسا کائنات تے کی زیادہ نفس اطہاری نہیں، پھر او دے مقابلے تے بندے لیا نہ کھلاری، جنہوں مبالج صد کے نبی آکھے انفسنا و انفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ مولا تو انہوں جزائے خیر دے، اے تزکیہ نفس کرنے واسطے ساڑھے دے روزے دی پریکٹس رکھی گئی۔ اللہ فرماندہ ہے ہم نے اس لیے تم پر روزہ واجب کیا، فرض کیا، حکم دیا، لکھ دیا من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ میرا خیال ہے ہونا روزے دی بحث زیادہ نہ کریے، جدو لکھت ہے تو لکھت ہے، میرا خیال ہے ایک آیت اور پڑھنے ہیں ذرا اور پکا ہو جائے، دل کر پائے کھور کے دلی کر پوے جدن نہیں رکھا ہوتا دل کر پوے۔ اچھا جی کتیبہ دا کی معنی میں کیتا جی لکھ دیا، شکریہ۔ اے اللہ جدو لکھ دے نا کسے شاید وہ بڑی اہم ہو جائے۔ ایک نبی سی سیموئیل دا نام سی، 70 ہزار دے صحابی سن، وہ آنتے سن کہ اس بادشاہ دا کی کرنا چاہے، ظالم سی، انہاں کے لڑنا ہے، تسی لڑو گے تو لڑ پینے ہیں، تہاں ہی لڑنا ہے، میں کلے تو نہیں لڑنا۔ وہ صحابہ کہنے لگے لڑاں گے، پیغمبر نے آکھیا پھر لڑو، انہاں نے ایک تکلیف ہے کی اس قالوا لنبی لہم مبعث لنا مالکن نقاتل فی سبیل اللہ، ساڈا کوئی آرمی چیف بنا دیو تے اسی لڑاں گے، اسی لڑاں گے لیکن ساڈے تے کوئی بادشاہ بنا دیو، آرمی چیف بنا دیو، کوئی کمانڈر تے بناؤ نا، کمانڈر ہی کوئی نہیں تے کیویں لڑے؟ تو اب تک کمانڈر نال لڑائیاں ہوندیاں، تسی تے بارڈر تے بندے ہو، لڑائیاں کمانڈر بہادر ہوئے تے فوج بہادر ہوندی، کمانڈر کمزور ہو جائے ساری فوج کمزور ہو جاندی ہے، کمانڈر آپ چلائے یا نہ چلائے، بارڈر تے اپڑے کہ نہ اپڑے، لیکن کمانڈر بہادر ہوئے تے فوج بہادر ہوندی ہے، کمانڈر بزدل ہو جائے ساری فوج بزدل ہو جاندی ہے۔ یاد رکھو یہ واسطے ایک ہی ثبوت کافی ہے کہ 40 دن خیبر چ پیغمبر نے فوج نہیں بدلی، کمانڈر بدل۔ یار فوج پہلے بھی ہوئی سی تے 40 دن بھی فوج ہوئی، صرف کمانڈر بدلیا نا، انہاں آکھیا ساڈا کوئی کمانڈر بناؤ تے ہی لڑنے ہیں۔ ہوں یہ کتیبہ لفظ آن لگا جی، روزے والی گل میں بھولنی نہیں، میں تمہیں پکی گل۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کالا، تو اس نے کہا حل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، میں اللہ نال گل کرنا تہاڈا کوئی آرمی چیف بنا دے، فوج دا کوئی سربراہ بنا دے، لیکن میرے نال پہلے گل کر لو، یہ قرآن ہے، میرے نال پہلے گل کر لو، یہ تراویاں نہیں سمجھ آنی، تراویاں صرف سننا ہے، یہ اتنے سمجھ آنی ہے کتیبہ دی اتنے سمجھ آنی۔ پرانے زمانے چ قانون بنایا ہی لوکاں آپ ہی بنایا، پاویں آپ سی پر سواد ہوتا بڑا سی۔ مینوں پتہ ہے جدو میں تراویاں پڑھدا سا، پڑھائیاں میں نہیں معاف کرنا، پڑھیاں ضرور، تے ادو ایک قانون بنایا سی، ایک بندہ روزہ رکھ کے بہ کے پکھا چلتا سی تے نلکے تھلے بہ کے آندا گیڑو، انہوں کسے آکھیا تو ایڈا اوکھا سا تو نہیں سی رکھنا، اس آکھیا راتی میں تراویاں پڑھ بیٹھا پھس گیا۔ پرانے زمانے چ لوگ سمجھتے ہیں جے تراویاں پڑھ لیاں نے نا تے پھر رکھنا ہی پینا ہے نا، کیسا مطلب قانون بنائی بندے پہ رات دیاں میں تراویاں پڑھ بیٹھا میں منڈیاں نال ٹر گیا، میں پھس گیا۔ ایک تینوں میں دساں تراویاں بھی تینوں روزے چ پھسا چھڑنا تے روزہ ہے پھر بھی واجب ہی، شکر کر پھس گیا۔ اوہی تینوں ایک گل دساں، اے روزہ ادوں دا واجب ہے جدوں تراویاں دا نام ہی کوئی نہیں، تراوی دا اسم بھی کوئی نہیں سی، تراوی دا نام بھی کوئی نہیں سی جدوں کہ روزے واجب کیتے گئے۔ یہ لفظ کتیبہ تے تساں ایڈی توجہ رکھیے، میں ہر جگہ پہ پڑھنا، ایتھے بڑی توجہ ہوئی ہے، سواد بڑا آ رہا آ جاندہ حساب لگ جاندہ بندے خیر ہوئے تو لو جی۔ اللہ نبی نے کہا ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، میں اللہ سے بات کرتا ہوں، وہ لڑائی جنگ لکھ دے گا، کتبہ لکھ دے گا کہ کرو، اے تو اڈا بادشاہ ہے، اے آرمی چیف ہے تو لڑو۔ ایسا نہ ہو کہ کتب علیکم القتال اللہ تم پہ لکھ دے کہ لڑو
اور پھر تم نہ لڑو. پھر کیا بات ہے. نبی پوچھیا فوج نو پہلا کھلار کے اللہ کو میں لکھوا لینا کتیبہ وہ لکھ دے گا. جے اس لکھ دیتا تو پھر تسی نہ لڑے تو پھر انہاں کیا قالوا وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا. جن نے سانو پتر کھول ہے جے سانو گھراں چوں کڈ دیتا گھراں چوں جدا کر دیتا ایڈے سارے میں اسی کیوں نہ لڑاں گے. گل کیویں دی پہ کر دیو. اللہ نو آکھو لکھو کتیبہ. اللہ نو آکھے لکھے تو صحیح نا ویکھے اسی کر دے کی ہیں. اے قرآن ہے اللہ فرماتا فلما کتیبہ علیہم القتال جب ان پہ قتال لکھ دیا گیا لڑائی لکھ دی گئی تولوا الا قلیلا منہم تھوڑے ہی رہ گئے تھے باقی منہ پھیر گئے. جدو اللہ لکھ دے وے نا پھر منہ نہیں پھیری دا. مجلس ہو رہی ہے تو انہوں اگلی گل دا چیتا آ گیا ہے. لڑائی تو جو نکل گئی کیونکہ یہ تو موقع ہی نہ گل. اصل چاہے کہ اللہ فرماتا ہے واللہ علیم بالظالمین اور اللہ ظالموں سے خوب باخبر ہے. اللہ ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے. اے میرا محترم مجمع دسے جڑے ویلے اللہ نے کتیبہ انہوں نے قتال لکھ دیتا کہ جاؤ بھئی لڑو. اے طالوت تہاڈا بادشاہ ہے طالوت تہاڈا آرمی چیف ہے جاؤ لڑو. وہ جڑے کھلوتے رہ سن تھوڑے جائے او ظالم سن کہ منہ پھیر جانے والے ظالم سن. منہ پھیر جانے والے ظالم سن. میرے کو سارا نتیجہ نہ سنیا جے بس کیپسول دی دوائی کیپسول دے ویچ ہی رہن دیو. اللہ جیڑی شاید لکھ دے وے نا وہ تو منہ نہیں پھیری دا. اس طرح بندہ ظالم ہو جائے. بہت شکریہ. اللہ جدوں لکھ دے وے انج ایک گل دا سواد آیا جیڑے بندے میدان چو منہ پھیر گئے نا شیعہ ڈانگاں لے کے مگر چڑھے اوہ کتھے گئے اوہ نسن والےو کتھے نس گئے اوہ نسن والےو کتھے نس گئے. اللہ دیا بندہ جیڑا لڑائی چ جان دا بھی خطرہ ہوندا ہے. تلوار لگن دا خطرہ نیزہ لگن دا خطرہ تیر لگن دا خطرہ ٹھڈ پاڑ جان دا خطرہ. روزہ ہی تے کوئی خطرہ نہیں ہوندا. جڑا روزے تو منہ پھیر گیا انہاں نو کی آنا صرف تبرہ لے کے کسے دے مگر چڑھنے. اوہ اللہ دیا بندے انج دے کام نہیں کری دے. کسے دے خلاف ہونا ہوئے نا پہلا آپ پکیا ہوئی دے. تو ہی دسو ایک گتھ مگتھا ہو کے خنجر تلوار نال لڑنا اوکھا کام ہے کہ سویر تو لے کے رات تک کچھ نہ کھانا اوکھا کام ہے. لڑنا اوکھا ہے تے جڑا اوکھے کام تو نس گیا ہے او دے مگر چڑھے ہو تے جڑا سوکھا ہے جے تسی چڑھ گیا نا مگر جنگ چو نسن والے دے. تانوں پتہ ہے میں ایک حقائق سنی ایک پٹھان کسے دے مگر چڑھ گیا 47 ہندو دے کلمہ پڑھ خنجر لے کے. او آندا خواہ میں نہیں پڑھنا. او آندا اج پڑھے گا تے جان چھڑے. او ٹا لیا 2 کلیاں تے جا ڈگ پیا. اس دوں رکھے نا گوڈا ایتھے تے خنجر رکھیا ایتھے. اس آکھیا پڑھ. اوے اس آکھیا خواہ پڑھا. اس آکھیا خود پڑھو مجھے نہیں آتا. سبحان اللہ. 2 کلے یہ مطلب مگر چڑھنا سوکھا ہے. کلمہ پڑھائے تو تاں جے آپ نو آؤندا ہوئے تھے. آج جننے بندے فراران دے مگر چڑھے ہو کہ اللہ نے آکھیا سی لڑو تے لڑے نہیں. منو انج لگتا ہے وہ لگ جان اگے تسی لگ جو بروز سارے پیچھے. تے جڑے ویلے 2 کلے تے جا کے کھلو جان وہ آکھڑو کی آندے ہو وعدہ کٹا ہو گیا جان دا خطرہ سی. ویسے تیرا روز ہے اس کہ نہیں او تینو آکھے گا جہاد بھی اللہ لکھیا سی تے روزہ بھی اللہ لکھے ہے. گل او بن جانی جے جڑے منڈے آکھیا سی مینوں سزا او دے وے جساب کدی نہ پیتی. اللہ دیو بندے ہو کسے دے مگر تے تاں چڑھو جے آپ پورے ہو. مہربانی فرماؤ جہاد بھی اللہ لکھیا تے روزہ بھی. گل سنو جی رکھنا کسے مرضی نالے جی میں 10 چھڑے ہیں نا جے کو اثر ہونا ہے ہاں انشاءاللہ ہو جائے گا. اسی ظالمہ شامل نہیں ہونا چاہتے. گل کوئی نہیں مردہ روزے نال میں کوئی عید والے دن میں نہیں کوئی جنازے نارگوں تو نکلتے ویکھے کہ 8-7 بندے روزے رکھ کے مر گئے. جدوں مر رہے نے بئیاں کھان والے مرے نے. جنہ نہیں رکھیا تو سارا دن بئیاں کھاندے کیونکہ سرگی بھی تازہ ملتی ہے تے شام نو بھی رات نو انشاءاللہ تازہ ملتی ہے. اوہ اللہ دے بندے کوئی تازہ کھا کے تو ویکھو کچھ بھی نہیں ہوندا. اللہ دا فضل و کرم ہے.
بندے سمجھتے ہیں کہ اللہ اس گل چو کٹ دا کی میں گل کیتی ہے میں تاں توڑنا کرنے لگا خدا دی قسم خیال اچھا سوال کریے نا اللہ انجی لگتا ہے جی میں وہ غیب جو جواب دے دیں میں ایک نے خیال کیتا ایویں دل چایا خیال آ سکتا سانو کہ نہیں آ سکتا آ جن شاعران خیال ہوندے نے انہاں دی کاپیاں بھریاں نے ساریاں خیالاں نال ہی بھریاں نے وہ شاعر دا خیال ہوندا وہ آندا مینوں آمد ہوئی انہاں نوں آمد ہوئی سکتی تے میرے سر چ وٹے نے میں نہیں ہو سکتی مینوں بھی ایک واری آمد ہو تانوں ایک گل دساں آ جڑے شاعر نے انہاں دا دھیان رکھیا جے گل دین دے مطابق کرنے تے سمجھو رحمان نالوں آمد ہوئی تے جے دین دے خلاف کرن تے سمجھو شیطان نالوں آمد ہوئی کیونکہ میں دوویں آیتاں قرآن چوں پڑھ بیٹھا ایک خیال اللہ والوں بھی آوندا ہے تے رحمان تے شیطان والوں بھی آوندا ہے جس ویلے بندہ دین تو باہر ہوندا ہے نا ادو رحمان والا خیال نہیں ہوندا وہ ذہن چ کتے شیطان دی آمد ہوئی ہوندی میرے آمد ٹھیک بس ہوئی الحمدللہ میں پوچھیا اللہ پاک یہ جس ویلے ڈیگر والے بندہ منہ سکدا ہوندا بڑا راضی ہوندا ہوے گا خیال آ ہی سکتا ہے نا میں کہا جس ویلے منہ سکدا ہے بندے دا ہاڑ ہون تے روزہ ہی بہت چھوٹا ہے تانوں پتہ ہے ہاڑ دا روزہ جیٹھ دا روزہ یقین کرو میں ایسے بندے ویکھے نے جنہاں جیٹھ دے روزے رکھ کے واڈیاں کیتی ہاڑ دے روزے رکھ کے واڈیاں کیتیاں نے تے فوت وہ بھی نہیں چنگے پلے توجہ رکھنی چاہیے تو پھر شام نو بھی کوئی قورمے نہیں سن پکے ہوندے یقین کرو شام نو بھی روٹی یا ساگ سوگ نال تے دال شال نہ کھاتا عزیزان گرامی قدر میں پوچھیا اللہ جدو بندے دا منہ سک جائے منہ نکاح جا ہو جائے مٹھا مٹھا ٹرے تو راضی ہونا فرمایا تیرا کی خیال ہے جڑا کسے نو کمزور کر کے راضی ہوئے وہ اللہ تے نہیں نا ہائے ہائے اللہ فرماتا کمزوری محسوس کرنا تے نہ رکھ کسے نو رکھوا دے جے تیرے مرن دا خطرہ ہے پہ میں رکھیا تے مر جاں گا تے نہ رکھے دی کمزوری ہے تے کسے دا جا کے رکھوا دے انجی کر پھر یہ کہ مریض ہے تے نہ رکھ مسافر ہے تے نہ رکھ جدو ٹھیک ہوئے گا وہ تو رکھ لیں اچھا میں کیا کر دے کی ہو اے میں آخری گل کر لگا جی مینوں انج جواب آیا نا جڑا جی وہ میں غرض کر لگا میں بڑا سوچیا اس گل تے قرآن دی آیتاں پڑھ کے میں سوچیا یقین کرو میں کہ اللہ تسی بھکھیا مار کے راضی نہیں مینوں قرآن دی آیت مل گئی مینوں انج لگا جی میں اللہ نے قرآن چ آکھیا ہوئے اے اللہ دے بندے ہو میں تے تانوں ادوں بھی بھکھیا رہن دیتا جدوں تسی کھان جوگے ہی نہیں سی ہائے ہائے بھائی ماں دے پیٹ دے اندر ساڈے چ جان پی گئی سی روح بھی آ گئی سی زندہ بھی ہو گیا سا ہن زندہ نو خوراک دی لوڑ ہے سی کہ نہیں تے خوراک دی لوڑ سی ہاتھ ہلان جوگا ہاتھ ہے ہلان جوگا نہیں پیر ہے پٹن جوگا نہیں زبان ہے بولن جوگا نہیں نک ہے تے سونگن جوگا نہیں منہ ہے تے کھان جوگا نہیں اللہ فرماندا میں تیرا ادو بھی انتظام کیتا میں تینوں نالی نالا لاندا مر جانا سی تو کنے نالی لائی پمیری ٹیکے لوائے جا کدی پرانے بندے کو بیٹھا ہے ہونوں مٹھان مٹ گئے نے پمیری ٹیکے دا نشان بڑا چر نہیں سی جاندا آخر وہ بھی مٹ جاندا جنہ کینچی سائیکل چلائے ہیں تے پنیاں ساریاں کلیاں بچیاں نے انہاں دے بھی ہولی ہولی زخم مٹ گئے نے تے آج کل وہ بڑے خوبصورت بندے نے بڑے بڑے نشان اللہ مٹا چھڑدا ہے اے اللہ ہر بندے دا اوتھے ہی رکھے ہے میں کیا اللہ اے نشان کیوں رکھے ہی فرمایا تاکہ بندے احسان فراموش نہ ہو جا میں تیرے ادو خوراک دا انتظام کیتا ہے جدو تو کھان جوگا نہیں سائیں چونکہ خوراک خون سی خون تیرے منہ وال میں نہ جا نہیں سکتا اس واسطے کہ تیرے منہ نو میں کدی بھی ناپاک شے لگن نہیں دیتی اور نالی لا دیتی اس خون وچ ہر قسم دی وٹامنز میں وچ رکھیا آئرن دی لوڑ سی ہوئی او دے وچ صدقے جاواں او دے وچ جڑی شڑی شے دی ضرورت سی او میں پوری خوراک تینوں دے دیتی پھر جیڑے ویلے تو دنیا تے آیا ماں دی گود وچ پھر میں وہ سارے وٹامنز تیری ماں دے دودھ وچ رکھ دیتے اوتھے بھی تیرا دھیان رکھیا تے میں دنیا تے آئے ہوں تو پھر دھیان رکھیا تے میں پھر تینوں چھوٹے چھوٹے دند دیتے جڑے اس ویلے ضروری سن جڑے ویلے تو امرود چپڑے سن تے گلیڑیاں چوپڑیاں سن میں تیرے دند ہی بدل دیتے کی یاد کرے گا فرمایا کمزور کٹ کے نویں دے دیتے تیرے کھان دا میں کتھوں انتظام کرن لگا ماں دے پیٹ وچ خوراک دیاں تے میں ماں دی گود وچ خوراک دیاں صدقے جاواں تے میں پھر تیرے دند چھوٹے دیاں تے میں وڈیاں شاواں کھان واسطے وڈے دیاں تے میں جڑا اینی دیر دا تینوں پہ کھوانا ہے نا 1
مہینہ میں وینا میرے آکے کھلونا ہے کہ نہیں کھلونا؟ اینا روزہ جی، اینا روزہ ہے اور کوئی نہیں۔ مولا تو جزا دے میں بس او دی اطاعت دا نام روزہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کی نوان دے جڑا ڈر جائے، ڈرن والے نو متقی آن دے کرو، ڈرن والے نو متقی آن دے۔ ڈر دو قسم دے ہوندے، موٹر سائیکل کھلوتی ہے، چابی موٹر سائیکل دے نال ٹنگی تے منڈا جانا چاہتا ہے تو تقون پڑھنے لگا، متقی تقوی ڈارے نو تق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ زیادی صاحب فرمایا سی کئی بندے اللہ تو انہا ڈر گئے نے اللہ دا کار آ جاتا ہے راہ بڑھا جاتا اور ڈر دے ساری زندگی مسیحتا ہی نہیں گئے کہ وڈے دا کار ڈرنا ہی چاہیے تھا۔ اس طرح نہیں ڈرنا اللہ کو، جڑا ڈارے ہو میں دسن لگا۔ یہ پھر الحمدللہ میں ٹیچر رہ چکا، میں سب تو جڑا چھوٹا بچہ بیٹھا نہ سمجھ لس انہوں بھی میں سمجھا چھڑنا ہے، ویسے ڈیرا بچے نے ہے نہیں لیکن پھر بھی یہ بچے بیٹھے ہیں، بچہ بیٹھا ہے۔ یہ جدو ابا موٹر سائیکل دے نال چابی ٹنگ کے جان کے بہ کے منجی تے آندا ہے ایتھے بہ جاوے کھڑی نہ، وہ آندا ابا جی 5 منٹ میں موٹر سائیکل تے میں او گیا تے او آیا، وہ آندا میں پہنا ایتھے بہ جا، بہ گیا ڈردا کہ نہیں؟ بہ گیا۔ اچھا جنہوں ابے آکھا ایتھے بہ جاوے وہ بھی بہ گیا ڈردا، تے جنہوں ڈکیتا آکھا ایتھے بہ جا وہ بھی بیٹھا کہ نہیں؟ میں بڑے بڑے پلوان بیٹھے ویکھے جا کھانا، ایڈا جوان کیڑا بیٹھے بندہ ویکھاں جوان کوئی بچہ بہت جوان، یقین کرو او منڈے پیچھے جوان بیٹھے نے، میں جوان بندے ڈکیتی چھے پنجے بیٹھے ویکھے نے تے 20 سال تے سن تقریباً 3، وہ 2 تے پروں لیاؤں دے سن وڑ کے کارنوں، وہ ایک کھلوتا سی ایڈا کو آرام نہ بیٹھے کھرکن لگتا ہی نا بندہ کھرکن، اوہ کی کرنا انہوں نے ایک انہوں اس آکھیا جے کھرک ہوئی تو میں نو دسیں تینوں میں کھرک ایتھے تو تھی ہس دیو پا اتھے ہسا بھی نہیں سے نکلتا، میں تو صحیح گلتا صحیح گولی ہے۔ اچھا جیڑا پیو دے ڈر تو بیٹھا ہے وہ بھی ڈارے، تے جیڑا ڈکیت دے ڈر تو بیٹھا وہ بھی ڈارے۔ یہ تقوی کیڑا ڈارے؟ غور فرما، یہ تقوی کیڑا ڈارے؟ ڈاکو تو ڈرنا اور ہے، ابے تو ڈرنا، ڈاکو تو ڈارے جفا دی وجہ تو، ابے تو ڈارے حیا دی وجہ تو۔ اوہ ڈاکو دا ڈارے جفا کرے گا، او دا ڈارے جفا جرم ظلم جفا دی وجہ تو، ابے دا ڈر حیا دی وجہ تو۔ اللہ فرماندہ تینوں میں ڈرانا پیا، ڈر جاؤ میں جو پیانا نہ کھائیں۔ کمال ہے، اللہ فرشتہ نہیں کر لیا خنجر لے کے، اللہ 2 رکھے نے ہر بندے نہ، اے 2 چھریاں کر لیں کھا، ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ وہ میں پہنا 2 ہر ویلے جو نال نے، اے 2 رمضان چڑھے تے سرگی والے چھریاں کر لیں، روٹی کھاوے کھائے گا کہ نہیں؟ بولو تے سارا دن جتھے آج کر کے ہوئے نہیں جی۔ اللہ فرمائندہ میں اینج دا ڈراما تے میں اللہ نہیں، میں جفا نہیں کرنا چاہتا، میں تے وینا میرے آنکھیں کیڑا کیڑا لگتا ہے، میرا حیا کیڑا کیڑا کرتا ہے، فریج پری ہے روزے دار نہیں کھاندا، وہ دیکھے کسر رکھو وہ آندہ میرا روزہ ہے، وہ کی ہے روزہ؟ اینی گل ہے بس جتنا وعدہ کیتا ہے ڈارے کادا، ابے دا ڈر اے نہیں ہوندہ گولی مار دے گا، ابے دا ڈر اے ہوندہ ہے جڑا اینا میرا دھیان رکھ دے کدھر ناراض ہی نہ ہو جائے۔ اللہ دا اے ڈر نہیں کدھر مار نہ چھڑے، اللہ دا اے ڈارے جڑا ماں دے پیٹ تو لے کے ان تک میرا خیال رکھ دے کدھر ایڈا کریم ناراض ہی نہ۔ میں سارے پیرائے عرض کیتے نے، یہ دا مطلب ہے تقوی اللہ دا ڈارے، تقوی اللہ دا ڈارے۔ اے قرآن ہے یا زندہ صحبت باقی ٹائم مک گیا، موقع ملیا تو میں پڑھاں گا۔ اے ہن جڑی میں سورت پھولی ہے یہ سورہ الحجرات ہے۔ اللہ فرماندہ میں بندیاں دے دل دے تقوی نو ازمان واسطے انہوں نے آکھیا کہ محمد دے قدم دے اگے قدم نہ رکھے۔ ہائے ہائے، میں بندیاں دے تقوی نو ازمان واسطے آکھیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی جی، نبی گل کردہ ہوئے تو نبی دی آواز تو اچھی آواز نہ کردیا جائے۔
اللہ فرماندا میں تہاڈا تقوی آزمایا ہے کہ تہاڈے اندر میرا ڈر کنا ہے. نبی ٹردا ہوئے تے اگے قدم نہیں چکنا, نبی بولدا ہوئے تو اچھی آواز نال نہیں بولنا. میں کہ اللہ اس طرح کی ہوئے گا؟ فرمایا نمازاں ضائع ہو جان گیاں, ہائے ہائے روزے ضائع ہو جان گے, حج ضائع ہو جان گے, ایک عمل تہاڈا قابل قبول نہ رہے گا. کیوں؟ فرمایا تو حیا نہیں کیتا. یہ مطلب سارا رمضان اللہ کسے دا حیا پیا سکھاندا ہے. کدی بندے متقی ہو گئے ہوندے نا تے بطول انج روندی جاندی. قالت انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیا. حضرت مریم نے فرشتے نو آکھیا جڑا بشر بن کے آسی, میری نظروں سے دور ہو جا اگر تو متقی ہے, اگر تیرے دل میں تقوی ہے تو میری نظروں تو دور ہو جا. ایک قرآن ہے جی, سورہ مریم ہے. قالت انی اعوذ بالرحمن منکا, فرماندے نے میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں, ان کنت تقیا, اگر تو متقی ہے. سی بھی فرشتہ بنیا بشر سی. فرمایا تو بشر ہو کہ میرے سامنے آ گیا, کچھ خیال کر, دور ہو جا, میں بطول ہوں تو میرے سامنے آ کھلوتا ہے, تیرے جی تقوی کوئی نہیں. اگر متقی ہے تو میرا حیا کر. یہ مطلب ہے قرآن نے سانو مت دیتی کہ بطولوں کا حیا صرف متقی کرتے ہیں. جس بطول دا حیا نہیں کیتا کیڑے روزے رہ گئے, کیڑی نمازاں رہ گئی. عزیزان گرامی قدر, ایک حیا ہی ہے بس. پیغمبر دے قدم تو اگے قدم نہیں چکنا. جدے نانے دے قدم تو اگے نبی بھی قدم نہیں نہ رکھتے, انہوں شام تک پیدل ٹورے. آباد رمضان ہے, امیر المومنین دی شہادت بھی آ رہی ہے اس مہینے میں. میں صرف ایک جملہ پڑھ کے آنسو قریب ہے آ گیا تو میں تھوڑے کو اجازت لینے لگا. میں حضرت علی علیہ السلام نا جدو دنیا تو رخصت ہونے لگے 21 رمضان تے آخری جڑی ملاقات ہے نا وہ بیٹی نال کیتی. تے بیٹی وہ ہے جنہوں پیغمبر اعظم نے انج چوکے نہ ہاتھاں تے فرمایا سی زین اب, یہ پیو دی زینت ہے, اپنے باپ دی زینت ہے. نام تے نہیں دسیا مولا نے کہ بی بی دا اصل نام کی ہے, بس تعارف کرا کے باپ دی زینت. ہن حضرت علی جیسا باپ ہوئے تے علی دی بہادری ویکھو تے بی بی زینب بہادری دی بھی زینت ہے نا. علی سخی ہون تے بی بی سخاوت دی زینت. علی عابد ہون تے پھر عبادت دی بھی زینت. جدی ایک ضرب سکلین دیاں عبادتاں تو افضل ہے. جڑی بی بی او دی زینت ہوئے او دے رکوع کیسے ہون گے تے او دے سجدے کیسے ہون گے؟ من نہیں صاحب لگا جی. میرے مولا علی جیسا عابد کون ہے تے بی بی پاک او دی عبادت دی زینت. میرے مولا علی جیسا ریاضت کرنا کون ہے تو او دی ریاضت دی زینت. حضرت علی علیہ السلام دی زینت جیڑی 4 چن لاوے نا علی جیسے انہوں زینب بندے نے. آخری ملاقات اس زین اب نال کیتی نے جیڑی اس پیو دی زینت سی. اے باپ سی تے آ سامنے زینت سی, دور کوئی نہیں سی. آنج بی بی پی ویندے نے تے حضرت علی علیہ السلام دنیا تو رخصت ہون لگے نے تے آنج تیے لو ویکھیا نے نا تے ایتھوں آنسو نکلے. جدو میرے آقا دے آنسو ایتھوں نکل کے اے خط نہیں ہوندا داڑھی دا خط ایتھوں تک آئے نے نا, آنج تی نے ویکھیا نا, فرمایا بابا مینوں نانے آکھیا سی تو پیو دی زینت. جے تہاڈا حوصلہ بلند ہے تو میں تہاڈے حوصلے دی بھی زینت ہے نا, تہاڈا ارادہ بلند ہے تو میں تہاڈے ارادے دی بھی زینت ہے نا, تسی شجاع ہو تو میں تہاڈی شجاعت دی زینت ہاں, تسی موت تو نہیں ڈردے مینوں پتہ ہے تو میں اس گل وچ بھی تہاڈی زینت ہے نا. بابا میں تیری زینت ضرور ہاں پیغمبر دے فرمان دے مطابق. ایک مہربانی کری روئی نہ میرے سامنے. کیونکہ میں تیریاں کمالات دی زینت ہوں. میں تو انہوں اج تک روندیاں ویکھیا ہی نہیں. ہن میں کی کرا بابا تیرا رون زینب دی برداشت نہیں. فرماؤ کیوں روئے ہو؟ امیر المومنین فرماتے ہیں بیٹا تینوں پتہ نا کہ تیرا باپ موت تو نہیں ڈرتا؟ فرمایا نہیں بابا بالکل نہیں ڈرتا. فرمایا پھر روئے کیوں؟ دکھ دسو. او دکھ سن لو. امیر المومنین نے فرمایا میں پوری زندگی کافراں نال لڑیا, مشرکاں نال لڑیا, یہودیاں نال لڑیا. میرے تے جڑا حملہ آور ہویا نا او دا نام بھی مسلمان نال ہے, آیا بھی وہ نماز دے بہانے اوتھا وضو کیتا ہے. میرے مولا فرماتے نے یہ مسلمان ہو کے اس نام مسجد دا حیا کیتا ہے.
نہ نمازی دا حیا کیتا ہے، نہ سجدے دا، نہ ساجد دا، نہ مسجود دا۔ یہ جدو مسلمان کی اے حالت ہو گئی ہے کہ مسجد دا احترام ہوتے ذہن چ نہیں رہ گیا کہ میں مسجد کتنا بڑا ظلم کرن لگا، اے میرے تو بعد مسلمان اس دین دا کی کرن گے؟ تو سب توجہ فرما لئیے تھے ایک جملہ، میرا آنسو آ گیا، میں دعا کر لگا، اے میری بیٹی میرے تو بعد اے مسجد نماز دا سجدہ وہ انہیں مارتا وار کر دیتا میرے تے، مسجد ساری خون نال بھر چھڑی ہے۔ میں نو جاندا بھی ہے کہ میں علی ہاں، میرے فضائل تو بھی واقف ہے، میری اتھارٹی تو بھی واقف ہے۔ اس حیا نے کیتا، تقوی حیا دا نام ہے، یہ جو حیا غائب ہو گیا ہے، مسلمان اس حد تک لے گیا ہے، اس حد تک تھلے آ گیا ہے، یہ میرے تو بعد یہ میرے دین نال، اللہ دے دین نال، مصطفیٰ دے دین نال مسلمان کیڑا سلوک کرن گے؟ ایتھوں بی بی دا جملہ سنو تو میں نے اجازت دے دیو۔ اے پٹی بدھی سی بڑی کٹ کے، چادر بدھی سی، امامہ بدھا سی کہ میرے مولا دا سار انج ہو چکا سی، انج کٹ کے نہ بدھا سی، اس بدھی پٹی تے بی بی نے بوسا، ایڈی شجاعت دی گل کیتی نے، خدا دی قسم میرے مولا علی فرمایا میں نے اٹھا کے بتا دیو، اور میری بہادر بیٹی جملہ سنو گے، ایتھو چوم کے بی بی فرما دیئے بابا جی میں نانا غدیر چوں تیرے حوالے دین کر کے، اسلام دے قوانین تیرے حوالے کر کے، نانا مطمئن ہو کے کہہ آیا سی نا، مطمئن ہو کے دنیا چھڑ جا، جدو تیرے پتر مک جائے میں باہر آ جا، صدقہ جاواں، جدو تیرے پتر مک گئے میں باہر آواں گی۔ ہیں زینب تو فرمایا بابا تو میں نو بولتیاں دیکھے ماں دے پیچھے کھلو کے، جدن میں ویران دیا سرا تھلے بولی آویں گا نا میں تیرا انتظار کران گی، آباد رہو، جدن میں بابا علی بنی نا علی، تو میں نو زہرا ویکھے، تو میں نو ثانی زہرا ویکھے، جدن میں علی بن کے آئی نا بابا زینب وعدہ پہ کر دی، جدیاں اکھاں ہوئیاں انہوں سمجھ آئے گی یہ بی بی ہے، جدیاں اکھاں نہ ہوئیاں وہ نال دے انہوں پوچھے گا علی بول رہے، میرا حال تو انہوں یاد آ گیا، وہ مقام آ گیا تو اٹھے سینچ، کتھے بڑا کیڑے شہر دی گل؟ کوفہ، خیر ہوئے شکریہ، کوفے وچ رش سی ابن زیاد دے دربار، ملک دے بندے کھٹے ہوئے سن، حضرت علی دا ایک خاص مرید حبدار اور مجاہد وڈیرا بندہ سی، اکھاں کوئی نہیں سن، اکھاں بھی جنگاں چیز آیا ہوئی، ایک جنگ جمل چ، ایک جنگ صفین چ، مولا علی دا حمایت چ کھلوتا سی، پوترا یا پوتری پہ پڑھیا، کسے پوترا لکھا کسے پوتری، چھوٹا بچہ سی دا ہاتھ پڑھ کے یہ رش چایا سی، جدوں اس دین دے خلاف گل کیتی ہے ابن زیاد نے، جس بی بی نے اکبر بچان واسطے ولایت استعمال نہیں سی نہ کی، اس دین دے تحفظ اپنی ولایت استعمال کر کے فرمایا اس کو چپ ہو جا، بس ان نہیں آکھیا نے، وہ نبی نہ ہاتھ چھڑا کے نہ چھوٹے بچے کو لوگوں دے منڈے تے رکھ کے کہنے لگا اے نا علی ابن ابی طالب، اوے اکھاں رکھن والے ہو مینوں ویکھ کے دسو علی بول رہے ہیں، بندے آکھیا تیرا دماغ نہ اکھاں نال دماغ بھی ٹر گیا ہے، 40 ہجری چ علی علیہ السلام دی شہادت، 61 ہجری ہے، 21 سال ہے مولا علی نو شہید ہویا، اوے علی کتھوں آ جانا سی؟ کہنے لگا میں بھولن والا نہیں، میری اکھاں ٹھیک نہیں، کان میرے ٹھیک نہیں، میں کوفے دے ممبر تے بھی مولا دے خطبے سنے، میں جمل تے سفین چ بھی سنے، میں نہروان چ بھی سنے، آواز علی دی، لہجہ علی دا، بندے آکھیا علی نہیں، اس آکھا میں نے پتہ ہے علی دا کو بیٹا ہے، انہاں کہا لا نہیں، بھتیجا ہے، انہاں کہا نہیں، علی دا کو رشتہ دار مرد ہے، انہاں کہا نہیں، اس آکھا پھر بولتے کیوں نہیں؟ ایک کون بولن والا ہے جدا لہجہ علی نال ملتا ہے، ازادارو اجے بندے نہیں سن بولے، چھوٹے بچے نے بابے دا کرتا کھچ کے آکھیا بابا مرد نہیں عورت، یہ جڑی ہے اس ویلے بولی ہے مستور ہے، لفظ مستور آیا، کہنے لگا بچہ تو چپ کر، کسی عورت دا لہجہ علی نال کیسے ملے گا؟ جڑا شاہ مردہ ہیں، مرداں دے لہجے مرداں نال ملتے ہیں، عورت دا لہجہ کسی مرد نال کیسے مل جائے گا؟
کی دساں پتہ نہیں یہ بندہ زندہ کیویں رہ گیا، روندے تے سیویاں پہ۔ اس بندے کن کو آ کے آکھیا ہاذہ زینب بنت علی، آ جڑی ہن بولی ہے نا علی دی بیٹی زینب ہے۔ کہنے لگا نا انجنا کو اے مدینے وچ نانے دی قبر تے رات نو جان والی، اے پیو دے سامنے قرآن ہولی پڑھن والی، اے ماں دے پیچھے کھلو کے پیو نال گلاں کرن والی، اے انہاں بدماشاں دے ہجوم وچ علی جیسے شریف دی بیٹی کتھوں آ گئی؟ عزادارو جدو بی بی نے پیو دے حبدار نو پریشان ویکھیا، فضا نو فرمایا رابنا۔ جدو حضرت فضا نے دوترا بندے ہٹائے، بی بی ایک قدم اگے ہو کے فرماندی چاچا میں زینب ہاں، دیگر لٹی گئی حسین قتل ہو گئے، میرے مان مک گئے۔ دو چار گلاں کیتیاں، حضرت عبداللہ ابن عفیف دی آواز آئی صدقہ امامی صدقہ امامی صدقہ امامی، اے لوگو میرا امام سچا، اے لوگو میرا امام سچا، اے لوگو میرا امام سچا۔ وہ بندے کہنے لگے بے وقت علی دے نعرے کیوں پہلا نہ صداقت دے؟ کہنے لگا نا بے وقت نہیں لا رہا، جدو میری اکھاں ضائع ہوئیاں نے میں منتاں کردا ساں دعا کر میری آنکھاں ٹھیک ہو جان، میں دوبارہ جہاد کراں، میں کئی باری لڑاں تیری جتی نو چم کے، علی نہ دے سان ٹھیک ہے، پھر دعا نہیں سن کر دے۔ آندہ میں ایک دن ضد کی تھی، میں کہتے نو تیرے یہاں بچے آندہ واسطہ ہی، اے میری آنکھاں ایک باری اللہ کو واپس دلوا، میں صرف جہاد کرنا چاہنا۔ آندہ میں انہوں چیتا بڑھے، میں تاں صدقہ امامی آکھے، او دن علی باما پھیلائیاں، منو فرمان لگے میرے سینے نال لگ، کہنے لگا جدو میں نال لگ گیا تے میری کانٹے ہاتھ پھیر پھیر کے آندے سان نبی نہیں رو چنگا رہے گا، نبی نہیں رو چنگا رہے گا۔ کہنے لگا یا علی میں چنگا رہ گیا، نہ میری آنکھاں نے نہ میں تیریاں تیاں ہوئے جو۔ اللہ پاک بطول دی اولاد دے بچائے دین نو اپنی ذات تے اللہ سب نافذ کرن دی توفیق عطا۔ آمین۔